وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 اور 100 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وهو اور وہی ہے الذی جس نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالی جل شانہ کی مختلف غذائی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اسی پانی کو جو چیزوں کو ڈبوتا بھی ہے اور بستیوں کو تخت و تاراج کر دیتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ نے انسان کے لیے پودوں اور درختوں کے اگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ پانی ایک بہتا ہوا مادہ ہے، لیکن اسی سے بالکل مختلف قسم کی ٹہنیاں اور دانے نکلتے ہیں۔ یہی پانی مختلف درختوں میں پہنچ کر کہیں کھجور بن جاتا ہے اور کہیں انگور بن جاتا ہے اور کہیں زیتون اور کہیں اناج۔ پھر پھلوں میں غیر معمولی تنوع ہے، بعض پھل شکل اور مزہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان پھلوں کے پکنے کا بھی خدا تعالی جل شانہ کی طرف سے ایک مقرر نظام ہے۔ کوئی گرمی میں تیار ہوتا ہے اور کوئی سردی میں اور کوئی برسات میں۔ جس کے پکنے کے لیے جو درجہ حرارت کافی ہوتا ہے وہاں اسی نسبت سے حرارت پہنچتی ہے۔ کھجوروں کے پکنے کے لیے 50 درجہ تمازج کی ضرورت ہوتی ہے، تو نخلستانی علاقوں میں اسی طرح تمازج پہنچتی ہے۔ یہ سب خدا تعالی جل شانہ کی قدرت کے جلوے اور اس کی وحدت کی نشانیاں ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا پھر نکالی ہم نے بھی اس کے ذریعے نبات پیداوار کلی ہر شیء چیز کی، فَأَخْرَجْنَا پھر نکالا ہم نے منہ اس سے خاضراً سبزہ نخرج ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حباً دانے متراکباً تہ بتہ ومن النخل اور کھجوروں سے من طلعها ان کے شگوفوں سے قنوان خوشے دانیت جھکے ہوئے وجنات اور باغات نکالے من اعناب انگوروں کے۔ قرآن کریم میں انگوروں اور کھجوروں کا ذکر کثرت سے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پھل دیر تک رہتا ہے۔ دوسرے پھل موسمی ہیں کہ موسم کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجوریں کئی سال تک باقی رہتی ہیں اور کام آتی ہیں، اور انگوروں کا منقع اور کشمش بنا کر لوگ رکھتے ہیں اور یہ بھی کئی سال تک کام آتی ہیں۔ تو یہ کھجوریں اور انگور کس نے پیدا فرمائے ہیں؟ والزیتون اور زیتون کو کس نے پیدا فرمایا؟ عرب کے علاقہ میں عموماً کھانے کے لیے زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے اور یہ گھی سے زیادہ مفید ہے۔ البتہ دیسی گھی ان لوگوں کے لیے تو سونے پر سہاگا ہے جو بدنی محنت اور مشقت کا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جن کا کام بیٹھنے کا ہے
ان کے لیے مضر ہے کہ ان کے اعصاب کو کمزور کرتا ہے، اور زیتون کے تیل کی یہ خوبی ہے کہ وہ بدن سے رطوبات کو خارج کر کے رگوں کو صاف کرتا ہے اور اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ والرمان، اور انار کے مشتبیہن، ملتے جلتے ان کے پتے، وغیرہ، اور نہیں بھی متشابہن، ملتے جلتے ان کے پھل، انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کو، یعنی بعض اوصاف میں یہ بام ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں، یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھل نہیں ملتے، یا شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہیں۔ اذا، جب کہ، اثمرا، وہ پھل لائے، وینعی، اور اس کے پکنے کے، یعنی زمین بھی ایک اور اس پر برسنے والا پانی بھی ایک، لیکن زمین سے پیدا ہونے والی نباتات اور پھلوں کے درختوں میں سے ہر ایک کے پھل پر غور کرو۔ کھجور کے پھل پر غور کرو اور اس کی ترکیب کو دیکھو، پھر انگور کو دیکھو جس میں بیج تک بھی نہیں ہوتا، انار کو دیکھو، اس کے دانے آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ زمین ایک، درخت کی جنس ایک، پانی ایک، لیکن ایک کا پھل ناقص ہے اور دوسرے کا عمدہ ہے، ایک پھل کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، پھر کسی ایک درخت کے پھل پر پھل لگنے سے لے کر اس کے پکنے تک کے مراحل پر غور کرو۔ ایک ایک بات سے تمہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کے نشان ملتے جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غور کرنے والا تو ہو، اور کوئی انہیں عام معلومات سمجھ کر ان میں غور و فکر کرنے کی زحمتی گوارا نہ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ نشانیاں کہاں نظر آ سکتی ہیں۔ ان، بے شک، فی ذالکم، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے خالق و مالک اور قادر مطلق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ہر قسم کے غلوں کے دانوں یا بیج کو اور ہر قسم کے پھلوں کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ غلہ کے بیج یا پھل کی گٹھلی کو جب زمین میں دبا دیا جاتا ہے، پھر جب اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے تو یہ بیج یا گٹھلی پھٹ کر دو حصوں میں بٹ جاتی ہے اور دو شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک شاخ تو زمین کے اندر جڑ کی صورت میں نیچے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری شاخ کونپل بند کر زمین کو پھاڑ کر اس سے باہر نکل آتی ہے، پھر اسی سے برگو بار اور پھل پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس بات کے باوجود کہ تخم ایک ہوتا ہے، زمین ایک ہوتی ہے، پانی ایک ہوتا ہے اور طبیعت ایک، مگر زمین سے باہر نکلنے والی شاخ کے اثرات زمین کے اندر جانے والی شاخ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور باہر نکلنے والی شاخ کے اثار بھی کئی طرح کے ہیں۔ یعنی بیان کردہ تمام چیزوں میں خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت کے دلائل موجود ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، الجن، جنوں کو، وخلقہم، حالانکہ اس نے پیدا کیا انہیں، وخرقوا، اور انہوں نے گھڑ لیے، لہو، اس کے لیے، بنینا، بیٹے، وبنات، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند تر ہے، عما، ان باتوں سے جو، یصفون، وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ان سب نشانیوں کے باوجود
اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بغیر کوئی ہستی ان کے پیدا کرنے میں اس کی شریک نہیں۔ ان مشرکوں نے اپنے وہم و گمان سے یہ طے کر لیا کہ اتنی وسیع کائنات کا پورا نظام اکیلا اللہ تعالیٰ جل شانہ کیسے سنبھال سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس پورے نظام میں اور انسانوں کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں کئی دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہوں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے، کوئی رویدگی کا، کوئی پھلوں میں رس بھرنے کا، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی صحت کی دیوی ہے، اور کوئی مرض اور بیماریوں کی دیوی وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے خیالات دنیا کی تمام مشرک قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح بعض بددینوں کا دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس لعین دونوں بھائی ہیں۔ انسان اور حیوان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا کیا ہے، اور جنات، درندے اور بچڑوں کو ابلیس نے۔ یہ اور اس طرح کے افکار کو رد کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا اور فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں بتانا محض افتراء اور جھوٹ ہے، اور خالق وہ ہے جو کسی واسطہ کے بغیر چیزوں کو پیدا کرے، جبکہ والد اپنی اولاد کے لیے بالواسطہ ذریعہ بنتا ہے اور اپنے جوڑے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی خالق اور والد کے مقام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔